ہند اور پاکستان کی تاریخ میں بریلوی اور دیوبندی دو ایسے مسلک ہیں جو ایک ہی دین، ایک ہی قرآن اور ایک ہی نبی کو مانتے ہوئے بھی آپس میں سخت اختلاف کے شکار ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو دیوبندیوں کے بارے میں بریلویوں کا کیا موقف ہے بتاتا ہوں۔ ان کی نظر میں دیوبندی گستاخ نبی ہے، اور اس کی وجہ یہ دیتے ہیں کہ دیوبندیوں کے بڑے، جن کا نام اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھٹیا ترین الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کافر کہا ہے۔ یہ فہرست، یہ جو شرائط مناظرہ ہے، یہ میرے بزرگوں میں نہیں، میری ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا وکیل بن کر بنائے ہیں۔ جی، اس وقت آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، اپنے نمائندے کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب جس طریقے سے آپ راہ فرار۔ اور بریلویوں کے بڑے، جن کا نام احمد رضا بریلی ہے، انہوں نے اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ انہوں نے اپنے کتاب حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، اگر ہے تو یہ علم غیب ویسا ہی ہے جو ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے، کہ ان کو بھی آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے، ویسا ہی علم غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے احمد رضا بریلی نے اپنے کتاب حسام الحرمین میں اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس لیے سارے بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ کہتے ہیں۔ اور کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے لوگ اپنے علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جو ان کے بڑے کہے بس اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور جہالت میں آ کر یہ لوگ ذاتی حسد رکھتے ہیں، اور ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہیں، میلاد نہ کر کے، قبر پہ سجدہ نہ کر کے، جو کہ غلط ہے۔ تقلید صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ بدعت حوض کوثر سے لوٹا دیا جانے والا عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں دیوبندیوں کی، تو وہ بریلوی پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن ہاں، انہیں بدعتی اور جاہل ضرور کہتے ہیں، کہ وہ لوگ اپنی علماء کی اس قدر اندھی تقلید کرتے ہیں کہ بنا پڑھے ہی فتوے کو قبول کر کے دین میں بدعت پھیلاتے ہیں۔ قبروں پر سجدے، میلاد، قرآن خوانی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو دین میں ایڈ کرتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ اندھی تقلید نہ کر کے خود قرآن و سنت کو پڑھتے تو واللہ یہ لوگ گمراہ نہ ہوتے۔ اور بات رہی اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے موقف کی، کہ ان کا کیا موقف تھا احمد رضا کے بارے میں، تو ان کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب احمد رضا بریلی کا انتقال ہوا تو اس وقت تھانوی صاحب کے ایک شاگرد نے آ کر ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ناہنزار مر گیا؟ تو تھانوی صاحب نے کہا کون مر گیا؟ ان کے شاگرد نے کہا وہ احمد رضا مر گیا۔ تو تھانوی صاحب نے کہا ایسے کیوں کہہ رہے ہو ان کے بارے میں؟ تو ان کے شاگرد نے کہا تو اور کیا کہوں بھلا، جو ساری عمر ہمیں کافر کہتا رہا، ان کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو تھانوی صاحب کا شعور تو دیکھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس نیت سے احمد رضا ہمیں کافر کہتا تھا نا، وہ نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، وہ اس نیت پر جنت لے سکتا ہے، اور تو اسے ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟